میں ایک ہسپتال میں نرس تھی۔ میرا رنگ گورا اور جسم بڑا ہوا تھا۔ میرے جسم کو دیکھ کر بہت سے لوگ میرے لیے تڑپتے تھے، مگر میں کسی پر توجہ نہیں دیتی تھی، کیونکہ میں ایک شریف لڑکی تھی اور کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ بات وغیرہ نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں جیسے ہسپتال پہنچی، میرے جانے سے پہلے وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی تھی اور خون نکل رہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا، پہلے اس کے ہاتھ پر پٹی کر دو، اپنا ایڈریس بعد میں بدل لینا۔ میں جب اس لڑکے کے پاس پٹی کرنے کے لیے پہنچی تو وہ بہت غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا، سر، پہلے پٹی کروا لیں، یہ گھورنے والا کام بعد میں کر لیجئے گا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ کیا۔ اس کے ہاتھ سے کافی خون نکل رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے پٹی کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ بولا، پلیز پٹی رہنے دیں، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، درد بھی نہیں ہو رہا، آپ کے ہاتھ لگتے ہی میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے زخم کو زور سے دبا کر صاف کیا، لیکن وہ مسکراتا رہا، میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے پٹی کر کے ڈاکٹر کو پیسوں کا بولا اور یونیفارم پہننے چلی گئی۔ پھر سارا دن روٹین کا کام کیا، لیکن جب میں شام کو گھر جانے لگی تو وہ لڑکا ہسپتال کے باہر گاڑی میں بیٹھا پھر سے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں چپ چاپ گزر گئی۔ گھر پہنچی تو گھر کے کاموں میں مجھے ہسپتال میں جو ہوا سب بھول گیا۔ اگلے دن جب میں ہسپتال پہنچی تو وہ لڑکا پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ صرف میرے لیے آیا ہے، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر مجبوراً اس کی پٹی کرنی پڑی اور اسے کہا، اب 3 دن بعد آنا۔ وہ بولا، کیوں؟ میں نے غصے سے کہا، کیونکہ 3 دن بعد پٹی تبدیل ہوتی ہے۔ وہ چپ چاپ چلا گیا۔ لیکن جب میں اگلے دن ہسپتال پہنچی تو وہ لڑکا پہلے سے وہاں موجود تھا۔ میرے سارے جسم میں آگ لگ گئی۔ میں نے غصے سے کہا، سر، آپ کو 3 دن بعد آنے کو کہا تھا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے کر دیا۔ اسے بہت گہرا زخم تھا۔ میں جلدی سے خون صاف کرنے لگی اور نہ چاہتے ہوئے اس سے پوچھا، آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی نظروں سے۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ مجھے متوجہ کر کے بولا، صرف آپ کو دیکھنے کا بہانہ ہے، یہ چوٹ۔ میں نے کہا، سر، آپ نے 3 دن بعد آنا تھا تو پھر دیکھ لیتے۔ وہ بولا، ایک دن بہت مشکل سے گزرا ہے، 3 دن میں شاید میں مر جاتا۔ میں نے خاموشی اختیار کی اور پٹی کر دی اور مسکراتے ہوئے مذاق کے موڈ میں کہنے لگی، کل تو کوئی چوٹ نہیں لگے گی آپ کو، میں چھٹی کر لوں؟ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، پلیز یہ ظلم مت کرنا، اب تو چوٹ روزانہ لگے گی، کیونکہ یہ زخم ہی آپ کو دیکھنے اور بات کرنے کا بہانہ ہے۔ میں نے کہا، برائے مہربانی آپ پاگل مت بنے، خود کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ وہ بولا، اگر آپ کو اتنا احساس ہے تو اپنا نمبر دے دو، میں فون پر آپ کی آواز سن لیا کروں گا، نہ زخم دینے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہسپتال آنے کی۔ میں نے جان چھڑوانے کے لیے اسے اپنا نمبر دے دیا اور کہا، میری ایک شرط ہے، سلام لے کر روزانہ فون بند کر دیا کرو گے۔ وہ مان گیا۔ اگلے دن 10 بجے کے قریب مجھے کال آئی۔ میں، السلام علیکم۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام، کون؟ بولا، شراز ہوں، جس نے پٹی کروانے آنا تھا، آپ نے روک دیا۔ میں نے فون بند کر دیا اور میسج کر دیا، اب چوٹ نہیں لگانی اور نہ ہی آپ نے ہسپتال آنا ہے۔ پھر وہ روزانہ فون کرتا اور سلام کے بعد کال بند کر دیتی۔ تقریباً 4 ہفتوں کے بعد اس کا کوئی رات 2 بجے میسج آیا، آپ جاگ رہی ہیں یا سو گئی؟ میں سوئی ہوئی تھی۔ اگلی صبح اس کی کال آئی تو اس نے سلام لی۔ میں نے کہا، آپ شرط بھول رہے ہیں، ہماری شرط میں صرف آواز سننا تھا، میسج کرنا نہیں۔ پھر یہ آواز سننے والا سسٹم 4 ماہ تک چلا۔
ایک روز اس نے کال نہیں کی تو میں بے تاب ہو گئی۔ سارا دن انتظار کرنے کے بعد رات کو میں نے اسے کال کی، پوچھا آج آپ نے کال کیوں نہیں کی، خیریت تھی؟ وہ بولا میں کچھ دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے دن اس نے میرے گھر اپنے گھر والوں کو بھیجا۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے میری مرضی پوچھی تو میں نے ہاں کر دی اور پھر ہماری شادی ہو گئی، اور اس طرح سے میں نے اور اس نے اپنی محبت کو حلال طریقے سے حاصل کیا۔ میرا شوہر ابھی بھی مجھے پاگلوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ والسلام۔